مدینہ طیبہ میں ابتدائی زندگی۔ کوکب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ میں داخلہ۔ مکہ سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر مدینہ میں پہنچ چکی تھی، اور یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا غلغلہ بلند تھا۔ انصار کا بچہ بچہ ہمتاً چشم شوق بنا ہوا تھا۔ مدینہ سے 3 میل کے فاصلے پر ایک بالائی آبادی ہے جس کو حرا یا قباء کہتے ہیں۔ دیوان گان جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سویرے یہاں پہنچ جاتے اور گردن اٹھا کر دیکھتے کہ کوکب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی اڑتی ہوئی گرد نظر آ جائے تو چشم انتظار کے لیے اس کو توتیا بنا کر رکھ لیں۔ دوپہر کو جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ گھر واپس لوٹ جاتے۔ روز کا یہی معمول تھا۔ ایک دن اسی طرح گھر واپس آ چکے تھے کہ ایک یہودی جو اونچے ٹیلے پر سے دیکھ رہا تھا، اچانک اس کی نگاہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفقاء پر پڑی، جو سفید لباس زیب تن کیے ہوئے تھے۔ اس سے ضبط نہ ہو سکا اور بے ساختہ پکارا، لو اے عرب کے لوگوں، جن کا تم کو انتظار تھا وہ آ گئے۔ انصار نے سنا تو جوش مسرت میں قابو سے باہر ہو گئے اور ہتھیار سجا کر استقبال کے لیے آگے بڑھے۔ حرا کی پشت پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ یہاں عمر بن عوف کا ایک ممتاز خاندان آباد تھا۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اسی کو ہی میزبانی کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو سواری سے اتر کر خاموش بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے بات چیت کے لیے کھڑے رہے۔ انصار کے جن لوگوں نے اب تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا تھا، وہ آتے تھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ہی پیغمبر آخر الزمان سمجھ کر سلام کرتے تھے۔ اتنے میں دھوپ ذرا تیز ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس سے ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ دراصل ان کا گوہر مقصود کون ہے۔ امام بخاری کی روایت کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قباء میں قیام 14 دن رہا۔ یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مسجد تعمیر کی جس کا ذکر قرآن مجید میں لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ کے عنوان سے ہے۔ حافظ ابن حجر کے بیان کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوشنبہ کے دن مکہ سے روانہ ہو کر 3 دن غار ثور میں رہے اور پنجشنبہ کو یہاں سے روانہ ہوئے۔ امام بخاری نے درود قباء کا دن دوشنبہ اور مہینہ ربیع الاول کا بتایا ہے، لیکن تاریخ میں اختلاف ہے۔ کسی نے پہلی یا دوسری، کسی نے 7، کسی نے 12، کسی نے 13 اور کسی نے 15 تاریخ لکھی ہے، لیکن یہ ظاہر ہے کہ امام بخاری کی روایت کے مطابق اگر دن دوشنبہ کا متعین ہو جائے، جیسا کہ مولانا شبلی نے لکھا ہے کہ جدید حساب سے بھی یہی دن بیٹھتا ہے، تو ان مذکورہ بالا تاریخوں میں سے کوئی ایک تاریخ بھی درست نہیں ہو سکتی۔ پروفیسر فلپ نے سن عیسوی کے لحاظ سے 24 ستمبر 622 عیسوی تاریخ لکھی ہے۔ قباء میں 2 ہفتہ قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرف میزبانی عطا فرمایا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ کے قریب قرب و جوار میں سخ نام ایک جگہ ہے، وہاں خارجہ بن زید بن ابی زہیر کے پاس قیام کیا اور یہیں تجارت کا کاروبار پھر شروع کر دیا۔ بعد میں خارجہ کی بیٹی حبیبہ سے نکاح بھی کر لیا اور ایک مستقل مکان میں رہنے لگے۔ چند روز کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام رومان، ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ اور صاحبزادیاں حضرت اسماء اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی مدینہ پہنچ گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ تک اسی جگہ رہتے رہے۔ یہاں پہنچنے کے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید تب و لرزہ میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حالت میں باپ کی مزاج پرسی کرنے آئیں تو یہ شعر ورد زبان تھا، ہر شخص اپنے بال بچوں میں داد عیش و طرب دیتا ہے، حالانکہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور باپ کا حال عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ عزتی میں دعا کی کہ اے اللہ، تو مدینہ کو بھی ہمارے نزدیک ایسا ہی محبوب بنا دے جیسا کہ مکہ تھا، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ یہاں کی آب و ہوا کو صحت بخش کر دے اور یہاں کے ناپ تول میں برکت عطا فرما اور بخار کو یہاں سے منتقل فرما۔ انہی دنوں میں ایک مرتبہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار آ گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے۔ گھر میں آتے بیمار بیٹی کو پیار کرتے اور پوچھتے، بیٹا تم اب کیسی ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ اور مہاجرین کو بھی مدینہ کی آب و ہوا موافق نہیں آئی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ آج مدینہ طیبہ پورے حجاز میں آب و ہوا کے لحاظ سے بہترین جگہ ہے۔ مہاجرین جو محض اللہ کے راستے میں اپنا وطن، گھر بار سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، مدینہ میں بے خانماں تھے، ٹھہرنے کا ٹھکانہ تو کسی کا بھی نہ تھا، بہت سے تہی دست و بے ساز و سامان بھی تھے۔ آل مدینہ جو بعد میں انصار کہلائے، انہوں نے ان راہ حق کے پردیسیوں کی مہمانداری جس فیاضی اور عالی حوصلگی کے ساتھ کی ہے وہ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچ کر مہاجرین اور انصار دونوں میں باہمی مواخات کا رشتہ قائم کیا، یعنی ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ یہ بھائی سگے بھائیوں سے بھی بڑھ چڑھ کر تھے۔ انصار نے یہاں تک کیا کہ ایک انصاری اپنے بھائی مہاجر کو اپنے گھر لے آئے اور اپنی تمام جائیداد و املاک کا جائزہ دینے کے بعد بولے، اب میری ہر چیز آدھی میری ہے اور آدھی تمہاری۔ یہاں تک کہ 2 بیویاں تھیں تو بولے کہ ایک کو طلاق دیتا ہوں، تم اس سے عدت کے بعد نکاح کر لینا۔ مہاجر بھائی نے جواب دیا، آپ کی جائیداد و املاک اور بیویاں آپ کو مبارک، مجھ کو ان میں سے کچھ درکار نہیں۔ غرض کہ اس عقد مواخات کے ماتحت مہاجرین کی آباد کاری کا مسئلہ بڑی آسانی سے حل ہو گیا۔ عقد مواخات کراتے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طرفین کی حیثیت کا لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتبان بن مالک جو قبیلہ بنو سالم کے سردار تھے ان کا بھائی قرار دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت خارجہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جو مدینہ سے قریب ایک مقام سخ میں قیام رکھتے تھے اور تجارت پیشہ تھے، ان کا بھائی بنایا۔ تعمیر مسجد۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد ضروری تھا کہ ایک مسجد کی تعمیر کی جاتی تاکہ سب مسلمان ایک جگہ جمع ہو کر عبادت خداوندی بجا لاتے، اور جہاں اور دوسرے اہم دینی اور اجتماعی امور کا بھی فیصلہ ہوتا۔ اس مقصد کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کا جو ٹکڑا منتخب فرمایا وہ سہل اور سہیل نام کے 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھا۔ یہ بچے سعد بن زرارہ کی سرپرستی میں تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قطعہ زمین کا معاملہ کیا تو دونوں نے کہا، یہ آپ کی نظر ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر قبول کرنے سے انکار فرما دیا اور آخر قیمتاً اس کو خرید کر لیا۔ قطعہ زمین کی یہ قیمت جو بعض روایات کے مطابق 10 دینار تھی، اس کے ادا کرنے کی سعادت بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی۔ آپ نے صرف قیمت ہی ادا نہیں کی بلکہ جب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود مزدوروں کی طرح تعمیر مسجد کے کام میں شریک تھے اور اینٹیں اٹھا کر دے رہے تھے، تو یہ کیوں کر ممکن تھا کہ رفیق غار ثور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شریک نہ ہوتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکہ مکرمہ میں ہو چکا تھا۔ اب مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے خود رخصتی کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس مہر ادا کرنے کو نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مہر کی رقم خدمت اقدس میں حاضر کر دی، اور ادھر حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہلا دھلا اور نہایت سادہ طریقے پر دلہن بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم نبوی میں داخل کر دیا۔ اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر خود ان کے بیان کے مطابق 9 سال تھی۔